سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ اور دنیا بھر سے IT ماہرین کو پاکستان کی طرف راغب کرنے کے لیے پالیسیاں مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت اور عام انتخابات سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹر قائم کیا ہے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات کے نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے ملک سے منفی صحافت کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ اور آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور ترویج کے لیے دنیا بھر سے IT ماہرین کو پاکستان کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری پالیسی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈز آف گورنرز کے 5ویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IT کا شعبہ ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت IT کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس حوالے سے مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت اور عام انتخابات سے متعلق شکایات کے حل کے لیے انتخابی عمل کی نگرانی اور شکایات کے ازالے کا مرکز قائم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق یہ مرکز ابتدائی طور پر صبح 8 سے شام 6 بجے تک کام کرے گا اور آئندہ ماہ کے وسط انتخابات تک 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ لوگ کسی بھی قسم کی شکایات الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹر میں ای میل ایڈریس complaint@ecp.gov.pk اور واٹس ایپ نمبر 0327 5050 اور خصوصی ہیلپ لائن نمبر 111-327-000 کے ذریعے درج کروا سکتے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے شکایات کے اندراج اور ان کے ازالے کے لیے اپنے سیکریٹریٹ اور صوبائی ڈویژنل اور ضلع سطح کے دفاتر میں کنٹرول رومز بھی قائم کیے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جو ہفتے کے روز تک مکمل ہوگا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں پر فیصلے اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی فہرست اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 تاریخ تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمون کے نگراں وزیر مرتضی سولنکی نے کہا ہے کہ تعلیم وہ واحد عنصر ہے جو ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور میں 4تھی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم معاشرے میں انسانیت اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں، تشدد اور عدم بردار سمیت کئی مسائل درپیش ہیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں روزمرہ موسمی ہنگامی صورتحال کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ملک میں منفی صحافت اور منفی پروپیگنڈے کے خاتمے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنکی نے آج لاہور میں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، میڈیا انڈسٹری سے متعلق مسائل کے حل اور صحافی برادری کی بہبود کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اطلاعات نے عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ افغان شہریوں سمیت ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم دوسرے غیر ملکوں کی اپنے ممالک کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی قیام گاہیں بھی قائم کی گئی ہیں، جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز 1075 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس گئے۔ اب تک 4,49,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں لاڑکانہ کے علاقے گڑھی خدا بخش پہنچ گئے ہیں۔ ادھر اس موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی ماہرین تعلیم بینش سعید نے تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں بیسٹ ایشین پرنسپل مقابلے میں بہترین ایشیائی پرنسپل کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ ایشین ایجوکیشن کنکلیو کے زیر اہتمام اس مقابلے میں 15 ایشیائی ممالک سے 2000 سے زائد مرد اور خواتین پرنسپلز نے حصہ لیا۔ انہیں آن لائن تدریس، ماسٹر ٹریننگ، کوچنگ، تربیتی کورسز اور انتظامی اصلاحات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر فاتح قرار دیا گیا۔ بینش سعید گزشتہ 22 سال سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں اور اس وقت کینٹ پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان میں بطور پرنسپل خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت جھوٹا پروپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں امن قائم ہوا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت نے 5 اگست کے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد سے کشمیریوں پر مظالم اور علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی اپنی مذموم سازشیں تیز کرتی ہیں، جس سے علاقے میں پہلے سے غیر مستحکم صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے اور جموں کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ کشمیری اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے غزہ کی جنگ کو انتہائی درجے کی تباہی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک مصری ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ علاقہ ناقابل شناخت بن چکا ہے اور خبردار کیا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی اس تاریخ میں اس جنگ سے ہونے والی تباہی کو ناقابل بیان قرار دیا۔ ادھر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں کم سے کم 241 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق تلگرم میں پناہ گزین کیمپ نور شمس پر رات کے وقت اسرائیلی ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 382 افراد زخمی بھی ہوئے۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 318 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد وبائی امراض کی روک تھام کے اقدامات کے عالمی دن کے حوالے سے مذاکرہ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی حصوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائے سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 27، پشاور 21، کوئٹہ 15، گلگت 14،
मरी और मुजफ्फराबाद 16, श्रीनगर 11, जम्मू 18 और लेह -1 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं।